دریا کنارے، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 16واں انشا، شارق علی۔ دریا کے بہتے پانی میں اٹھتی گرتی لہریں پہلے سنہری، پھر نارنجی اور اب سرخی مائل رنگوں کی پوشاک پہنے والز میں مصروف تھیں۔ چپو چلنے سے کشتی نے رخ بدلا تو سامنے بیٹھی یعنی آپا کے چہرے کی ہنسی، کشادہ ماتھا اور کھلے ہوئے سیاہ بال رنگوں کے اسی رقص کی زد میں آ گئے۔ دادا جی اور انکل بیچ کے تختوں پر بیٹھے ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہے تھے اور میں اڑتے بالوں میں بدلتے رنگوں کا والہانہ رقص۔ چپو چلاتے ملاح حسب ضرورت کبھی ایک طرف ہوتے کبھی دوسری طرف۔ آج شام دریا کی سیر یعنی آپا کی تجویز تھی۔ سورج ڈوب گیا اور شفق رنگ آسمان سیاہی مائل ہونے لگا تو ہم سب کشتی سے اتر کر دریا کنارے ایک ریستوران میں جا بیٹھے۔ دادا جی بولے، انسانی تہذیب دریا کے کنارے شروع ہوئی، لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ قدیم لوگ شکار پر زندہ تھے یا پھلدار درختوں پر؟ دریا کے کنارے دونوں ہی دستیاب تھے۔ فصل اگانا سیکھا تو زرخیز مٹی بھی یہی تھی۔ تقریباً ایک ساتھ یعنی 3300 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح کے درمیان دنیا میں 4 مختلف دریاؤں کی وادیوں میں انسانی تہذیب نے آنکھ کھولی۔ دجلہ و فرات کے کنارے میسوپوٹیمیا، نیل کے کنارے مصری تہذیب، دریائے سندھ کے کنارے انڈس ویلی اور یلو ریور کے کنارے قدیم چینی تہذیب۔ تہذیب کسے کہتے ہیں دادا جی؟ بولے، تہذیب لوگوں کی مہارت سے وجود میں آتی ہے۔ شہر کی فصیلیں، اینٹیں، مٹی کے برتن، دھات کے اوزار، موسیقی کے آلات، کھلونے، لکھنے پڑھنے اور تجارت کی غرض سے دور کی بستیوں تک کا سفر تہذیب یافتہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ انکل نے کہا، ان سب تہذیبوں میں سے 5000 سال پرانی انڈس ویلی سب سے زیادہ وسیع تھی۔ موجودہ پاکستان سے زیادہ بڑے علاقے میں 1400 چھوٹی بڑی بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ کچھ کی آبادی 80,000 تک تھی۔ یہ پہلی منظم بستیاں تھیں جن میں رہائشی اور کاروباری علاقے الگ تھے۔ کچھ کے خیال میں 10 لاکھ، دوسروں کے مطابق 50 لاکھ لوگ انڈس ویلی میں آباد تھے۔ موئنجو اور ہڑپا اسی تہذیب کے 2 عظیم شہر ہیں جن میں پینے کے پانی، آبپاشی اور نکاسی کے باقاعدہ انتظامات موجود تھے۔ یعنی آپا بھی شریک ہو کر بولی۔ ان کے طبقاتی نظام میں امیر لوگ باغات، موسیقی، مذہبی رسومات، مختلف کھیلوں اور تفریحات میں مشغول رہتے تھے اور عام لوگ کھیتی باڑی میں یا پھر وہ محض غلام تھے۔ خیال رہے موئنجو وغیرہ ہمارے دیے ہوئے نام ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ ان شہروں کو کیا کہتے تھے۔ یہیں پہل دندان سازی اور بٹنوں کو استعمال کرنے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ لوتھل کی بندرگاہ انسانی ہاتھوں سے بنی پہلی بندرگاہ تھی جسے مال و اسباب کی آمد و رفت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔